اب ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کی کردار کشی کی جائے، کیونکہ ایک طریقہ پارٹی کو ختم کرنے کا یا پارٹی کو ڈسکوالیفائی کرو وہ مشکل ہے، دوسرا ہے کہ عمران خان کے اوپر کردار کشی کرو اور کسی نہ کسی طرح پھنساؤ کسی کیس میں۔ فورن فنڈنگ کیس کے اندر کچھ بھی نہیں، یہ صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانی جب وہ پیسہ بھیجتے ہیں تو وہ فورن فنڈنگ ہے۔ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اپنی فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے۔ شہباز گل نے جو کہا اور اگر وہ قانون کے خلاف تھا، اس کو موقع ملے عدالت میں جا کے اپنی صفائی پیش کرنے کا۔ سب سے بڑی سیاسی جماعت کو فوج سے لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی توڑنے اور میری نااہلی کا منصوبہ بن چکا۔ نواز شریف کو دوبارہ لانے کی گیم ہو رہی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں ممنوعہ فنڈنگ کیس اور توشہ خانہ کیس پر انہیں نااہل کرنے کی کوشش کر رہے۔ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ مل کر تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہا۔ میر جعفر اور میر صادق نے مل کر بیرونی سازش کامیاب کروائی۔ سازش کے دوسرے حصے میں ان کی کردار کشی ہوگی۔ شہباز گل نے جو کہا، اگر خلاف قانون تھا تو صفائی کا موقع دینا چاہیے۔ چار ماہ پوری قوم نے دیکھا عمران نیازی نے افواج پاکستان کی قیادت کے خلاف کیسے القابات استعمال کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا ان کے سوشل میڈیا ٹرولز نے افواج پاکستان کے خلاف نفرت سے بھرپور ٹرینڈز چلائے۔ کیا شہداء کے خاندان یہ سب بھول جائیں گے؟ نیازی خود کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اس قوم کو نہیں۔ بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں تفتیش، پولیس نے شہباز گل کا موبائل فون برآمد کر لیا۔ موبائل فون فورینزک کے لیے بھجوانے کے لیے متعلق فیصلہ تاحال نہ ہو سکا۔ شہباز گل کی کال ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے CIA سے رجوع، ذرائع کے مطابق وہ صفحہ تاحال برآمد نہ ہوا جو شہباز گل نے مبینہ طور پر پڑھا۔ اسلام آباد کی عدالت نے شہباز گل کو 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا۔ پولیس نے مقدمے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی ٹیم بنائی۔ سوشل میڈیا پر منفی مہم چلانے والوں کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز۔ عمران خان نے جو لکھ کر دیا شہباز گل نے پڑھ دیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، بولی پی ٹی آئی کے ٹرولز نے عمران خان کے کہنے پر شہداء کے خلاف مہم چلائی، افواج کے خلاف لڑائی انہوں نے خود شروع کی، فوجی کمان کے احکامات ماننے سے انکار پر اکسایا، اب کہتے ہیں جماعت توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کو انہوں نے خود نقصان پہنچایا، غلط بیان حلفی جمع کرایا، تحقیقات ہونے پر خوف زدہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کہتے ہیں شہباز گل کے بیان سے فائدہ نہیں نقصان ہوا، پی ٹی آئی قیادت کو ان کے بیان سے الگ ہونا چاہیے، انہوں نے تو شہباز گل کو ڈانٹا تھا کہ یہ بڑی بری بات ہے، عمران خان کا بیان ہے جو فوج کے خلاف ہو وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے ادارے ہیں، افواج پاکستان کے خلاف بیان دیا، کوئی عقل ہے تم میں؟ وفاقی وزیر خرم دستگیر کہتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کچھ گرفتاریاں بھی ہوں گی، شہداء سے متعلق جو زہر افشانی کی گئی اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی غداری کا کارڈ کھیلنے نہیں دیں گے، فتنے کو کچلنے کا صرف اندیا دیا تو مارکیٹ میں بے یقینی ختم ہونے لگی۔ عمران خان نے ماضی میں بھی سول نافرمانی کی مہم چلائی اور فسادیت پھیلائی۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج، الیکشن کمیشن کی کارروائی اور شوکاز نوٹسز کا عدم قرار دینے کی استدعا، پی ٹی آئی سیکریٹریٹ ملازمین کو FIA کے نوٹسز کے خلاف درخواست پر سماعت، دوسری جانب الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کو ممنوعہ فنڈنگ ضبط کرنے کے لیے شوکاز منظر عام پر آ گیا، عارف نقوی، رومیتا سیٹھی سمیت غیر ملکیوں سے موصول لاکھوں کے فنڈز کا تذکرہ۔
سابق اسپیکر اسد کیسر کی FIA میں انکوائری کے لیے آج طلبی. ذرائع کے مطابق پشاور کے 2 بینکوں نے اسد کیسر کے اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کی. ایک بینک اکاؤنٹ میں 20 لاکھ، دوسرے میں 8 لاکھ روپے آئے. اسد کیسر کا FIA میں طلبی نوٹس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع. میڈیا سے گفتگو میں بولے، اکاؤنٹ ملازمین کی تنخواہوں اور دفتری اخراجات کے لیے کھولا. کیس کی انکوائری FIA کا اختیار بھی نہیں. تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن کا شیڈیول فوری معطل کرنے کی استدعا مسترد. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 16 اگست تک ملتوی کر دی. ادھر خیبر پختونخوا میں NA-22، 24، 31 اور 45 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آغاز. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق خالی نشستوں پر پولنگ 25 ستمبر کو ہوگی. NA-246 کراچی کا انتخاب. عمران خان کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گئے. NA-22 مردان سے بھی عمران خان کے لیے کاغذات نامزدگی وصول. 9 حلقوں سے الیکشن میں حصہ لینے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر. کراچی میں قومی اسمبلی کی 3 نشستوں میں ضمنی الیکشن. PTI کو عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا خدشہ. PTI کی مستعفی ارکان کو کاغذات جمع کرانے کی ہدایت. ضمنی انتخابات کے لیے وفاق میں اتحادی جماعتوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر ابتدائی بات چیت مکمل. قومی اسمبلی میں PTI رکن محمد میاں سومرو کی نشست خالی قرار دینے کی تحریک منظور. اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا محمد میاں سومرو نے درخواست 40 دن گزرنے کے بعد دی. میاں محمد سومرو NA-196 جیکباباد سے منتخب ہوئے تھے. تحریک انصاف کے جلسے کے لیے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں آسٹرو ٹرف اکھاڑ دی گئی ہے. اسد عمر کی ہاکی اسٹیڈیم آمد. جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا. اسد عمر نے کہا کہ ہاکی اسٹیڈیم کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ کوئی عام سیاسی جلسہ نہیں ہے. 14 اگست کو پاکستان کی 75ویں سالگرہ ہے. اس کا جشن منایا جائے گا. دوسری جانب اسٹیڈیم میں جلسے اور آسٹرو ٹرف اکھاڑنے پر کھلاڑیوں کے تحفظات. پنجاب کی تاجر برادری کو بڑا ریلیف. وزیر اعلیٰ کا صوبے بھر میں کاروبار کے اوقات کی پابندی ختم کرنے کا اعلان. کاروبار مراکز، مارکیٹس اور دکانیں اتوار کو بھی کھلی رہیں گی. تجارتی مراکز کے لیے رات 9 بجے کاروبار بند کرنے کی پابندی ختم. صنعت کاروں کو بڑا ریلیف. حکومت کا سستی بجلی دینے کا فیصلہ. چیئرمین پاکستان ہوزری مینوفیکچررز کاشف ضیاء کہتے ہیں حکومت صنعتوں کو 9 سینٹ فی یونٹ بجلی دے گی. سبسڈی اگست سے بلوں سے شروع ہوگی. صنعت کاروں کے ریفنڈز بھی 15 اگست تک بحال کر دیے جائیں گے. فیصلہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے ہوزری مینوفیکچررز کے وفد کی ملاقات میں کیا گیا. مونسون کا نیا سپیل. کراچی سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں بارش. شہر قائد میں بادل برسنے کا سلسلہ وقفے سے جاری. کئی علاقے ڈوب گئے. حیدرآباد، ٹھٹھہ، نواب شاہ، خیرپور، جیکباباد اور دیگر علاقوں میں بارش. کراچی میں بارشوں کے باعث ثانوی تعلیمی بورڈ اور ڈاؤ یونیورسٹی کے امتحانات ملتوی. آج سے شروع ہونے والے امتحانات اب 22 اگست سے ہوں گے. بلوچستان میں بھی موسلادھار بارشوں کی وارننگ. اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری. سندھ میں 22 سال بعد 9ویں اور 10ویں کلاسوں کے نصاب میں تبدیلی. فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی اور انگلش کے مضامین میں تبدیلی. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے کتابیں چھپوانے کے لیے بھجوا دی ہیں. چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے مطابق نیا کورس اسکولوں تک 2 ماہ میں پہنچ جائے گا.
वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ीक की रोज़वेल्ट समेत PIA असासों की निजकारी की मुखालिफत। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए साद रफ़ीक ने कहा, रोज़वेल्ट समेत PIA के असासों को बेचने के खिलाफ हैं। रोज़वेल्ट होटल की मरम्मत करके दोबारा ऑपरेशनल किया जाए। PIA के ऑपरेशन को बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं। एक शख्स की वजह से PIA को पाबंदियों का सामना करना पड़ा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट में पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बरतानवी अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। क्रीमिया में एयरबेस पर से 9 रूसी जंगी तैयारे तबाह। यूक्रेनी वजारत दिफा के मुताबिक गोला बारूद में से रूस सेफ्टी इकदामात पर सवालात उठ गए। पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली के 75 साल मुकम्मल होने पर दस्ता 14 अगस्त तकरीबात होंगी। 4 रोज़ा डायमंड जुबली तकरीबात के सिलसिले में पार्लियामेंट हाउस की इमारत और राहदारियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। डायमंड जुबली का उन्वान मेरा पार्लिमान रहबर तरक्की और कमाल रखा गया। स्पीकर परवेज अशरफ ने तकरीबात का आगाज़ तर्जुमान माजी शान हाल के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश से किया। पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल डायमंड जुबली मनाने की तैयारियां तेज। बाजारों में कौमी परचम, झंडियों और आराइशी सामान के स्टॉल्स पर रश बढ़ गए। बच्चे बड़े सब कौमी परचम, बैचेस, स्टिकर, झंडियां खरीदने में मसरूफ हैं। गली कूचे सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों से सजना शुरू हो गए।